بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، تسبیح کے بارے میں کچھ باتیں مزید آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو حکم فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ صبح اور شام لازمی طور پر اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں، اللہ کے نام کی حمد کیا کریں۔ اور پھر یہ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمان کے اندر ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ صبح اور شام آپ ہر حال میں اللہ کی تسبیح کیا کریں، کیونکہ تسبیح سے کیا ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کثرت التسبیح یجر الرزق، اگر آپ تسبیح زیادہ کرو گے تو تسبیح کے اندر اضافہ کرنا۔ تسبیح کیا ہے؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے پاکیزہ نام ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ کیا ہوگا؟ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرشتوں نے بھی یہی بات کہی تھی، اے اللہ نحن نسبح ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری حمد بھی کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کی پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کی کریم ذات سے یہ کہا، اے اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ہر حال میں آپ کی تسبیح بیان کروں، کوئی سانس بھی ایسا نہ ہو کہ جس سانس بغیر آپ کی تسبیح، آپ کی حمد کے بغیر وہ نکلے۔ لیکن اے اللہ آپ نے کھیتی باڑی اور یہ دنیا کی مصروفیات بھی ذمہ لگا دی ہیں، اے میرے اللہ کوئی خاص تسبیح بتا دو کہ میرا جو یہ تمنا اور یہ آرزو ہے کہ ہر حال میں اللہ اللہ کرتا رہوں، یہ میری تسبیح پوری ہو جائے۔ اللہ کی کریم ذات نے سیدنا آدم علیہ السلام سے کہا یہ کلمات کہا کرو، الحمدللہ رب العالمین حمدنی نعمتیں، اے اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور میں آپ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور فرمایا آگے یہ فرمایا وَأَكْرَمَنِي نعمتی، اور میں آپ کی جو نعمتیں ہیں ان کا اعزاز کرتا ہوں۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا عباس جو آپ کے چچا تھے ان سے یہ کہا کہ اے میرے چچا، میں تمہیں ایک نماز بتاتا ہوں جس کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ لازمی پڑھنا، اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر 6 مہینے کے بعد پڑھ لینا، یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لینا، ایک ہفتے میں، ورنہ ہر روز آپ یہ تسبیح پڑھا کرو۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تسبیح جب آپ 4 رکعت نماز شروع کریں اس کے اندر 15 مرتبہ آپ نے قرآن پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور قرات کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد رکوع میں جا کر 10 دفعہ، رکوع سے کھڑے ہو کر 10 دفعہ، پھر سجدے میں جا کر 10 دفعہ، سجدے میں یعنی جلسے میں بیٹھ کر 10 مرتبہ، اور پھر سجدے میں جا کر 10 مرتبہ، پھر اٹھ کر بیٹھیں 10 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح اس ترتیب کے ساتھ 4 رکعات کے اندر پڑھیں۔ فرمایا کہ آپ کے وہ گناہ جو اعلانیہ ہوئے ہیں اور وہ گناہ جو پوشیدہ ہوئے ہیں
اور وہ گناہ جو کہ بھولے سے ہوئے ہیں اور وہ گناہ جو کہ قصدن ہوئے ہیں، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ اور اسی طرح فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، آ کر کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میں سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتلیں کہ میں ان کام کرنے کے ساتھ ساتھ تھک نہ جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی جب سونے لگا کرو اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ غلام سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، 100 نیکیاں ملتی ہیں، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 100 گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں اور 100 اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اللہ پاک اس کو اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، ہمارا ہر لمحہ، ہر سانس جو ہے وہ اللہ اللہ کے ساتھ گزرے، کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ قیامت کے دن انسان جائے گا، اس کو ایک ہی غم ہوگا کہ دنیا کے اندر میں فضول اوقات میں اپنا وقت گزار کر کیوں آیا، اے کاش میں وہاں اپنی زبان سے اللہ اللہ ہی کر کے آتا، کیونکہ اللہ اللہ کرنا یہ ہر چیز کا ایک، یعنی ہر ایک چیز کی اپنی تسبیح ہے۔ درخت ہیں یہ کھڑے ہیں قیام کے اندر، اور بعض جانور ایسے ہیں جو جھکے ہوئے ہیں، وہ رکوع کے اندر ہیں، بعض وہ ہیں جو رینگ کر چلتے ہیں، وہ سجدے کے اندر ہیں، ہر حال میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، ہر ایک چیز جو سجدہ کرتی ہے، آگے پھر آیا سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یعنی آسمان ہے، زمین ہے، کوئی چیز اللہ کی حمد اور تسبیح سے خالی نہیں۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں جو عبد ہیں۔ عبد کا معنی یہ ہے کہ وہ غلام، یعنی اللہ کے سامنے جھکا ہوا۔ اس طرح آج کا میسج یہ ہوا کہ آپ ہر حال میں اللہ اللہ کریں، ہر حال میں اللہ کو یاد کریں، جو انداز ہو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ، لیکن وہ اعمال کرنا جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، ان کا عمل کے اندر ایک رخ بن جائے گا، عمل کے اندر ایک نکھار آ جائے گا، تو عمل کے اندر وہ ایک قیمتی بن جائے گا، وہی عمل، وہی قول بہتر ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو اس کہے اور سننے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ وادخلنا الجنة مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اے کریم اللہ، ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے کریم اللہ، ہم پر کرم فرما دے۔ اے رحیم اللہ، ہم پر رحم فرما دے۔ اے اللہ، ہر حال میں آپ کی حمد کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ، سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب آپ کے در کے بھکاری ہیں۔ اے اللہ، ہماری حاجات کو پورا فرما دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما دے۔ اے اللہ، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے۔ اے اللہ، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام کی بخشش فرما دے۔
اے اللہ ہمیں اس وقت موت دینا جب آپ راضی ہو جائیں۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، پیارے محبوب علیہ السلام کی سفارش نصیب فرمانا، ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ اے اللہ جس جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان تمام کی بخشش فرما۔ اے اللہ ان کی قبور کو منور فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے عافیت نصیب فرما۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور، فاعف عنا يا غفور۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔